حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزے دار کی دعائیں مقدر سے جیتنے کا ہنر رکھتی ہیں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو روزے دار ہوتا ہے اس کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں، کیونکہ یہ برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ اس لیے جتنی بھی ہو سکے اس مہینے میں عبادت کریں، اس رب کا ذکر کریں، تاکہ آپ کو بھوک اور پیاس کا کچھ فائدہ تو ملے، کیونکہ صرف بھوکے پیاسے رہنے سے وہ نہیں ملتا جس کی تلاش میں ہم ہیں۔ اللہ تبھی ملتا ہے جب اس کی عبادت کی جائے، بھوک پیاس میں رہ کے کیونکہ ہم تو اکثر ایسا کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم سو جاتے ہیں، تو اس لیے پورا دن سوئے رہتے ہیں، شام کو اٹھتے ہیں اور افطاری کر لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے روزہ رکھا بھی ہے کہ نہیں۔ روزے کا مزہ تبھی آتا ہے جب آپ کو بھوک اور پیاس ستائے، پھر اللہ کی یاد بھی آتی ہے، اور اللہ کو پھر یہ پسند بھی آتا ہے کہ اس کی خاطر جب ہم روزہ رکھ کے بھوک پیاس سے کام بھی کرتے ہیں، تو پھر اس لیے وہ انسان کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ مزدوری کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں، کام کی خاطر وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ روزہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں، سوائے سفر اور بیماری کے، اس میں بھی آپ کو ہدیہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے روزہ کبھی بھی مت چھوڑیں۔ بہت سے لوگ کام کی خاطر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، گرمی ہے، بھوک ہے، ہم نہیں رکھ سکتے، یہ خود کو مطمئن کرنے والی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ روزہ کبھی بھی نہ چھوڑیں، اس کا کفارہ انسان کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا، اور بہت بڑا گناہ ہے بنا کسی وجہ کے آپ روزہ جب چھوڑتے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ روزہ رکھ کے کام کریں گے بے شک آپ کو بھوک پیاس ستائے گی، مگر خدا آپ کے اتنا ہی قریب ہو جائے گا، اسی کے وسیلے سے وہ آپ کا ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اگر آپ کام کی خاطر روزہ چھوڑتے ہیں تو مشکلات آپ کی بڑھتی جائیں گی، کیونکہ آپ نے اپنی خاطر خدا کو چھوڑا ہے، اس کے حکم کو چھوڑا ہے، اس کی عبادت کو چھوڑا ہے، اس کی حکم عدولی کی ہے، تو اس لیے وہ آپ کو سزا ملے گی۔ اگر آپ اس کی خاطر اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو وہ سب مل جائے گا جس کی آپ کو تلاش ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایسا مت کریں۔ ویسے بھی ہم بہت گناہ گار ہیں، ایک ہی ہمارے پاس یہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں۔ یہ رحمت والا مہینہ ہے، اور اس کی عبادتیں کبھی رد نہیں جائیں گی، اور بالخصوص روزے کی حالت میں جو عبادت کی جائے، جو دعا کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند آتی ہے۔ تو اس لیے ایسا کبھی بھی مت کریں، اپنے کام کی خاطر اس کا حکم مت چھوڑیں، اس کے حکم کی عدولی مت کریں، اس کا حکم مانیں، اس پہ عمل کریں، کبھی بھی روزہ نہ چھوڑیں۔ معلوم نہیں کہ کتنے گناہ گار ہیں رب اس رمضان کے صدقے ہمارے گناہ بخش دے۔ جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے صرف ایک ماہ میں، بس مخلص رہ کے اس کی عبادت کریں۔ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے راستے میں کوئی مشکلات نہیں آئے گی، بس صرف اپنی خاطر اس کا حکم کو کبھی بھی رد مت کریں، اپنا نفس اپنے آپ کو چھوڑ دیں، اس کے حکم کے آگے جھک جائیں، سب کچھ آسان ہے۔